کی بیٹی سنہری کی آج شادی ہوتی ہے۔ ٹونی سنہری کو کہتی ہے، جاؤ جا کر ندی پر نہا کر آؤ، پھر تمہیں پارلر بھی جانا ہے، ٹائم لیا ہوا ہے تم نے، اور ابھی تک تم ہو کہ ایسے ہی پھر رہی ہو۔ لیکن سنہری کہتی ہے، مما آج بہت سردی ہے، میرا بالکل نہانے کا دل نہیں کر رہا۔ ٹونی کہتی ہے، پاگل ہو کیا، آج تمہاری شادی ہے، کوئی سردی وردی نہیں ہے، جاؤ جلدی سے ندی پر جاؤ اور نہا کر آؤ، پھر تمہیں پارلر جانا ہوگا، بارات بس آتی ہی ہوگی، آج یہ نخرے نخرے مت کرو۔ اور سنہری اپنی ماں کی ضد پر مجبور ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے نہانے کے لیے، حالانکہ اسے بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ ندی پر جاتی ہے تو سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ کیسے نہائے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ وہاں پر اس کی دوست آ جاتی ہے جو کہ پنکی کوی ہوتی ہے۔ پنکی کہتی ہے، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اور پھر سنہری کہتی ہے، مما نے کہا ہے نہا کر آؤ، لیکن اتنی سردی ہے، کیا کروں؟ تو پنکی کہتی ہے، ارے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جا کر کہہ دینا کہ میں نہا آئی ہوں۔ اور سنہری کہتی ہے، واہ تم نے تو اتنا اچھا آئیڈیا دیا۔ اور پھر پنکی کہتی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں، ماں پہچان جائے گی، بس اپنا سر پانی میں ڈبو لو اور کافی ہوگا، اگر اس نے تمہارا سر سوکھا دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائے گی کہ تم نہا کر نہیں آئی ہو۔ پھر اسی طرح سنہری کرتی ہے، اپنا سر پانی میں ڈبو کر باہر نکال لیتی ہے۔ پنکی تو چلی جاتی ہے، لیکن سنہری کہتی ہے، اب تو میں گھر جاتی ہوں۔ پھر جب سنہری گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، اتنی دیر لگا دی؟ اور سنہری کہتی ہے، ماں بہت ٹھنڈ تھی اور بھی پنچھی نہا رہے تھے۔ سنہری کہتی ہے، تو ٹونی کہتی ہے، اب جلدی کرو، پارلر جاؤ، تمہارا ٹائم ہو رہا ہے، بہت لیٹ ہو گئی ہو، بارات بس نکل ہی چکی ہے اور وہ پہنچنے والی ہوگی، تمہیں جلدی آنا ہوگا۔ اور پھر سنہری پارلر کے لیے اڑ جاتی ہے، جو کہ کوی کا پارلر ہوتا ہے۔ گوری کوی نے پارلر کھولا ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو گوری کہتی ہے، سنہری اتنا ٹائم لگایا، تم نے تو 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب 3 بج رہے ہیں۔ اور پھر سنہری کہتی ہے، بس ٹھنڈ بہت ہے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، گوری آنٹی آپ کچھ ایسا کریں کہ جلدی سے میک اپ کریں تاکہ میں گھر جاؤں اور آرام سے اپنے گرم گرم کمرے میں بیٹھوں۔ اور پھر سنہری کو میک اپ شروع کرتی ہے گوری کوی، اور بہت ہی زیادہ میک اپ تھوپ دیتی ہے۔ سنہری کو تو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن گوری کوی کو کوئی اتنا خاص میک اپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا۔ اور جب سنہری تیار ہو کر شیشے میں اپنی شکل دیکھتی ہے تو کہتی ہے، ارے آنٹی آپ نے مجھے کیا بنا دیا، یہ کیسا میک اپ کیا ہے؟ اور گوری کہتی ہے، یہ کیا بات ہے، اتنی سندر تو لگ رہی ہو، اتنا اچھا میک اپ کیا ہے تمہارا۔ لیکن سنہری کہتی ہے، نہیں مجھے دوسرا میک اپ کریں، آپ نے یہ میک اپ ذرا بھی اچھا نہیں کیا، میں ایسی شکل لے کر وہاں نہیں جاؤں گی۔ اور پیچھے سے بارات آ جاتی ہے۔ دولہے کی ماں کہتی ہے، ٹونی بہن دلہن کہاں ہے؟ اور وہ کہتی ہے، بہن وہ پارلر میں تیار ہونے گئی ہے۔ اور وہ کہتی ہے، جاؤ کبوتر بھیا پارلر چلے جاؤ۔ اور پھر کبوتر کہتا ہے، ارے میں کیوں پارلر جاؤں، میں نے تو میک اپ نہیں کرانا۔ اور سب ہنسنے لگتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، آپ کے لیے نہیں، سنہری کو لے کر آئیں، وہ پارلر میں تیار ہونے گئی ہے۔ اور کبوتر سمجھ جاتا ہے۔ پھر کبوتر کہتا ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اور پھر کبوتر وہاں سے اڑ جاتا ہے ٹونی کو لے کر آنے کے لیے پارلر سے۔ اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو سنہری بحث کر رہی ہوتی ہے اور گوری بھی۔ سنہری کہتی ہے، آنٹی مجھے جلدی دوسرا میک اپ کریں، میں ایسے گھر نہیں جاؤں گی۔ اور گوری کہتی ہے، ارے میں اور میک اپ نہیں کروں گی، پیسے دو اور جاؤ یہاں سے۔ اور پھر کبوتر آتا ہے تو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، گوری بہن آپ نے واقعی اس کا میک اپ اچھا نہیں کیا، یہ کیسا میک اپ کیا، اس سے اچھا تو وہ میک اپ کے بغیر لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تم چپ کرو گندی آنکھوں والے کبوتر، تمہیں کیا پتا۔ اور پھر وہاں اور لیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دولہے کی ماں کہتی ہے، بہن اب تو واقعی بہت دیر ہو گئی، سچ سچ بتائیں آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ٹونی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے، بہن میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ پارلر ہی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گئی، میں خود جاتی ہوں۔ اور پھر ٹونی وہاں سے پریشانی میں خود چلی جاتی ہے پارلر اپنی بیٹی کو لینے کے لیے۔ اور جب وہ وہاں جاتی ہے تو سنہری دوسری طرف منہ کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ کبوتر اور گوری بحث کرتے ہیں، اور سنہری کو جب دیکھتی ہے ٹونی تو کہتی ہے، گوری یہ تم نے کیسا میک اپ کیا ہے اس کا،
ये गौरी कहती है चुप करो और पैसे निकालो, पैसे दो और जाओ यहाँ से। मेकअप मैंने करना था, अब कर दिया, पसंद आया या नहीं आया ये तुम लोगों की मर्जी है। और फिर टूनी कहती है तुम तो हो ही ऐसी, मैंने गलती की जो तुम्हारे पार्लर में बुकिंग कर ली, मुझे पता होता तो मैं घर में खुद ही इसे तैयार कर लेती। कबूतर कहता है बहन बहुत देर हो गई है, अब हमें जो भी करना है जल्दी करना है। फिर वो गौरी को पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि गौरी उनको छोड़ नहीं रही होती। और जब वो दुल्हन को लेकर घर आते हैं तो देखते हैं कि वो तो मेकअप के बगैर है। और दूल्हे की माँ कहती है बहन ये क्या, आपकी बेटी कहाँ से आई है, आपने तो कहा था पार्लर से आई है, लेकिन ये तो मेकअप ही नहीं करवा कर आई। तो टूनी सारी बात उसकी माँ को बताती है। तब उसकी माँ कहती है अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगी अपनी बहू का मेकअप। और फिर टूनी कहती है बहन क्या आपको मेकअप करना आता है? तो वो कहती है हाँ, एक बार मैंने सीखा था, लेकिन बहुत पहले की बात है, लेकिन मेरी बहू इतनी प्यारी है, मैं इसको ऐसे ही तैयार करूँगी। फिर वो बहुत प्यारा सा अपनी बहू को तैयार करती है। और जब सुनहरी देखती है तो कहती है आंटी आपने तो वाकई में मुझे बहुत प्यारा तैयार किया, आपको इतना अच्छा मेकअप करना आता है, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था, मैं तो अब आपसे ही मेकअप करवाया करूँगी। और दूल्हा भी जब सुनहरी को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है। और बस फिर उसकी शादी हो जाती है क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं बचा था और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों की शादी जो हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें।